ماہ مبارک رمضان اور معصوم سے نقل شدہ پہلی رمضان کی دعا کے ایک فراز کو آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، جہاں پر امام نے طریقہ بتایا کہ پہلے روزے میں پہلی رمضان کو روزے کے ساتھ ایک روزے دار اپنے رب سے کس چیز کو طلب کرے۔ فرمایا اللہم اجعل صیامی فیہ صیام صائمی، اے پروردگار اس ماہ مبارک رمضان میں میرے روزے کو روزے داروں کے روزے میں سے قرار دے۔ عجیب دعا ہے جہاں پر معصوم تعلیم دے رہے ہیں ایک روزے دار کو کہ پہلی رمضان کو وہ اپنے رب سے کس طریقے سے کیا مانگے۔ اے میرے خدا اس رمضان میں اس مبارک مہینے میں میرے اس روزے کو روزے داروں کے روزے میں سے قرار دے۔ کیا مطلب؟ اگر میں دعا مانگوں کہ پروردگار میری نماز کو نماز گزاروں کے نماز میں سے قرار دے، پروردگار میری زکوٰۃ کو زکوٰۃ دینے والوں کی زکوٰۃ میں سے قرار دے، میرے حج کو حاجیوں کے حج میں سے قرار دے، میرے جہاد کو مجاہدین کے جہاد میں سے قرار دے، تو کیا مطلب ہوگا اس کا؟ کیا بتایا جا رہا ہے؟ کیا آپ کو اس سے سمجھ آ رہا ہے؟ یہی سمجھ آ رہا ہے کہ میرا جو یہ روزہ ہے، میرا جو جہاد ہے، میرا جو حج ہے، میری جو نماز ہے، در حقیقت اس مقام تک نہیں پہنچی کہ مطلوب پروردگار ہو۔ یعنی وہ روزہ، وہ نماز، وہ حج جو خدا چاہتا ہے، جو خدا کو مطلوب ہے، جو خدا کی خوشنودی کا باعث ہے، در حقیقت میرا روزہ ویسا روزہ نہیں۔ اس لیے میں دعا مانگ رہا ہوں کہ پروردگار میرے روزے کو ایسے روزے میں سے قرار دے، ان روزے داروں کے روزے میں سے قرار دے جو روزے دار تیری رضایت کی خاطر، تیری خوشنودی کی خاطر روزہ رکھتے ہیں۔ اور یہاں پر آ کر، اس نقطے پر آ کر علماء نے روزے کے 3 اقسام کو بیان کیا کہ روزے کے 3 اقسام ہیں، ایک عام روزہ، دوسرا خاص روزہ، تیسرا خاص الخاص روزہ۔ اکثر جو لوگ ہیں وہ عام روزہ رکھتے ہیں۔ عام روزے سے مراد کیا ہے؟ یعنی سحر سے لے کر افطار تک تمام ان چیزوں سے جو روزے کو باطل کرتی ہیں، کھانا ہو گیا، پینا ہو گیا، عمدن جان بوجھ کر رسول خدا یا معصوم کر جھوٹ ماننا ہو گیا، عمدن قے کرنا ہو گیا، حالت جنابت میں اذان تک باقی رہنا، یعنی وہی باتیں جو آپ کو عام رسالے میں، عام توضیح المسائل کی کسی کتاب میں آپ کو مل جائیں گی۔ عام روزہ یہ ہے کہ سحر سے لے کر افطار تک انسان ان چیزوں سے خود کو بچائے، جسے علمی لغت میں، علمی زبان میں شکم کا روزہ بھی کہا جاتا ہے۔ شکم کا روزہ، فقط شکم کا روزہ۔ اس سے ہٹ کر یہی روزے دار آنکھوں سے بھی گناہ کرتا ہے، کانوں سے بھی گناہ کرتا ہے، زبان سے بھی گناہ کرتا ہے، یعنی روزے کی حالت میں روزے سے ہے لیکن انہی آنکھوں سے نامحرم کی طرف دیکھتا ہے، غیر اخلاقی پکچرز، فوٹوز، موویز، انہی کانوں سے، یعنی روزے دار ان کانوں سے غیبت کو سنتا ہے، موسیقی کو سنتا ہے، لہو اور لعب کی چیزوں کو سنتا ہے، زبان سے گالیاں دیتا ہے، زبان سے بد اخلاقی کرتا ہے، بد خلقی کرتا ہے۔ جب آپ اس سے پوچھیں تو وہ پلٹ کر یہی کہے گا کہ مولانا صاحب آپ تو پڑھے لکھے ہو، کیا آپ نے نہیں دیکھا ہے علامہ مرجع کے رسالے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ چیزیں روزے کو باطل کرتی ہیں، مبطلات روزہ ہے۔ یہ جو میں نامحرم کو دیکھ رہا ہوں، کیا یہ مبطلات روزہ میں سے ہے؟ کیا اس سے روزہ باطل ہوتا ہے؟ میں جو غیبت کر رہا ہوں یا سن رہا ہوں، کیا یہ مبطلات روزہ میں سے ہے؟ وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن وہ روزہ جو مطلوب پروردگار ہے، جس سے پروردگار کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، کیا آپ اس روزے کو رکھ رہے ہو؟ روزہ فقط شکم کی بھوک کا نام نہیں۔ سامعین گرامی قدر، عزیزان محترم، انسان جب بھی کوئی خطا کرتا ہے، جب بھی کوئی برا کام کرتا ہے، تو وہ اپنی اس خطا کو صحیح ثابت کرنے کے لیے توجیہ کرتا ہے۔ گناہ کی توجیہ کرنا گناہ سے بدتر ہے، یاد رکھیے۔ جو بھی گناہ گار ہو، جب آپ اس سے پوچھیں مثلاً کہ نامحرم کی طرف کیوں دیکھ رہے ہو، تو وہ ضرور توجیہ بیان کرے گا۔ رشوت لینے والے سے اگر آپ پوچھو کہ رشوت کیوں لے رہے ہو، 1000 توجیہات بیان کرے گا کہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، بچوں کی فیس نہیں ہو رہی، گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا، 1000 دلیل دے گا وہ اپنے اس گناہ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے۔ یہاں تک کہ کربلا میں امام حسین کے قتل کے لیے انہوں نے توجیہ کی۔ امام حسین فرزند رسول کے قتل کے لیے لوگوں کو یہ نہیں کہا گیا، اس نعرے پر لوگوں کو جمع نہیں کیا گیا امام حسین کے خلاف کہ امام حسین فرزند رسول ہے، جنت کے جوانوں کا سردار ہے، فرزند بطول ہے۔ نہیں، یہاں پر بھی توجیہ کی گئی، لوگوں کو گمراہ کیا گیا کہ دیکھو امام حسین نے وقت کے خلیفے یزید کے خلاف بغاوت کی ہے، مسلمانوں میں انتشار پھیلایا ہے، مسلمانوں کو متفرق کیا ہے، ان میں اختلاف ایجاد کیا ہے، اس لیے آؤ۔ اور وہ نعرہ عمر سعد کا کربلا میں
وہ شعار جو بلند کیا تھا جس کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کیا کہ یا خیل اللہ ارکبی وإلی الجنت ابشری، اے اللہ کے لشکر والو گھوڑوں پر سوار ہو کر امام حسین کو قتل کرو اور جنت کی میں تمہیں بشارت دوں۔ عمر سعد تو کون ہوتا ہے جنت کی بشارت دینے والا؟ لیکن ہر انسان گناہ کی توجیہ کرتا ہے، توجیہ گناہ گناہ سے بدتر ہے۔ تو عام روزہ یہ روزہ ہے کہ انسان فقط شکم کا روزہ رکھتا ہے، سحر سے لے کر افطار تک ان چیزوں سے خود کو بچاتا ہے جو ظاہری روزے کو باطل کرتی ہے، باقی تمام اعضاء سے وہ گناہ و معصیت میں مبتلا رہتا ہے۔ ایک شخص پیغمبر خدا کی خدمت میں آتا ہے، آ کر شکایت کرتا ہے کہ یا رسول اللہ فلاں خاتون روزے کے ساتھ تھی اور اس نے اپنی کنیز کو، اپنی نوکرانی کو گالی دی۔ رسول خدا نے اسے بلایا اور پوچھا کہ تو نے ایسا کیا؟ کہا جا کر افطار کرو۔ کہا یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں، کیسے افطار کروں؟ افطار کا ٹائم نہیں ہوا۔ تو آپ حضرت نے فرمایا یہ کیسا روزہ ہے کہ روزے کے ہونے کے باوجود، روزے کے ساتھ صائم ہونے کے باوجود تم جا کر اپنی کنیز کو، اپنی ماتحت کو گالی دے رہی ہے؟ یا روزہ فقط شکم کی بھوک کا نام ہے؟ تو یہ روزے کی پہلی قسم ہو گئی، عام روزہ جو اکثر لوگ، ہم آپ اکثر غالباً یہی روزہ رکھتے ہیں۔ روزے کی جو دوسری قسم ہے سامعین وہ ہے خاص روزہ۔ خاص روزہ کسے کہا جاتا ہے؟ خاص روزہ یہ ہے کہ تمام وہ چیزیں جو روزے کو باطل کرتی ہیں، ظاہری روزے کو باطل کرتی ہے، ان سے اجتناب کے ساتھ ساتھ انسان کے تمام اعضاء و جوارح کا روزہ ہو۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک وشعرک وجلدک، اے روزے دار، اے صائم، جب تم روزہ رکھو تو خبردار یاد رکھو روزہ فقط شکم کا روزہ نہیں ہوتا۔ امام نے فرمایا اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک، جب تم روزہ رکھو تو تم اپنے کانوں کا بھی روزہ رکھو، اپنی آنکھوں کا بھی روزہ رکھو، کانوں سے کسی کی غیبت نہ سنو، لہو اور لعب کو نہ سنو، حرام موسیقی کو نہ سنو، یہ کانوں کا روزہ ہے۔ آنکھوں کا روزہ رکھو، نامحرم کو نہ دیکھو، غلط چیزیں نہ دیکھو جس سے تمہارا پروردگار ناراض ہوتا ہے، جس سے اس نے منع کیا ہوا ہے۔ اپنے بالوں کا بھی روزہ رکھو، یہ عورتوں کے لیے، یعنی وہ عورت جو روزے سے ہے، اگر وہ روزے سے بے حجاب ہو کر باہر جائے، اپنے بال کھول کر باہر جائے، تو اس کا در حقیقت وہ روزہ ہی نہیں جو مطلوب پروردگار ہے۔ تو امام صادق فرما رہے ہیں کہ خاص روزہ وہ ہے کہ شکم کے ساتھ انسان اپنے تمام اعضاء و جوارح کا بھی روزہ رکھا ہو۔ یہ دوسری قسم ہوگی روزے کی۔ اور روزے کی تیسری قسم ہے خاص الخاص۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر عام انسان کا پہنچنا نہایت دشوار ہے، ناممکن نہیں۔ دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں، انسان اگر اپنا تزکیہ کرے، خود کو پاک کرے تو اس مقام پر پہنچ سکتا ہے، ناممکن نہیں، محال نہیں، لیکن مشکل ہے، دشوار ہے۔ خاص الخاص روزہ، یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر روزے دار اپنے تمام اعضاء و جوارح کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، فقط شکم کا روزہ نہیں ہوتا۔ لیکن دوسری قسم کے ساتھ یعنی خاص روزے کے ساتھ اس کا تفاوت اس چیز میں ہے، فرق یہ یہاں پر ظاہر ہوتا ہے سمجھیں کہ ممکن ہے کہ وہ انسان جو خاص روزہ رکھتا ہے، جس کے تمام اعضاء و جوارح کا روزہ ہوتا ہے، ممکن ہے اس کا یہ روزہ اپنے رب کی رضا کی خاطر نہ ہو۔ اس نے روزہ رکھا ہے، آنکھوں کا روزہ، کان کا روزہ، شکم کا روزہ، اعضاء و جوارح کا روزہ، اپنے تمام وجود سے اس نے روزہ رکھا ہے، لیکن ممکن ہے کہ یہ جو روزہ اس نے رکھا ہے اپنے خدا کی رضا کے لیے نہ ہو، ریاکاری کے لیے ہو۔ کیونکہ نہج البلاغہ میں مولا علی نے صاف الفاظ میں فرمایا کہ لا تنظروا الی کثرت صلاتہم و صیامہم، لوگوں کی کثرت نماز کو نہ دیکھو، کثرت عبادت کو نہ دیکھو، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں سامعین جو نہایت خضوع اور خشوع کے ساتھ اپنے رب کی پروردگار کی بندگی کرتے ہیں، لیکن یہ بندگی اپنے خدا کی خاطر نہیں کرتے، اپنے نفس کی لذت کی خاطر کرتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں عبادت کی عادت ہو گئی ہے، وہ اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے عبادت کر رہے ہیں، لہٰذا وہ عبادت کو ترک نہیں کر سکتے۔ اگر وہ عبادت کو ترک کریں، نماز کو ترک کریں تو وہ وحشت زدہ ہو جائیں گے، اتنی عادت ہو چکی ہے۔ ہر چیز کی انسان کو جب عادت ہو جائے تو اس عادت کا چھوڑنا معجزے سے کم نہیں۔ بعض لوگوں کو دولت کو اکٹھا کرنے کی عادت ہو جاتی ہے، کسی کو شہرت طلبی کی عادت ہو جاتی ہے، کسی کو نفس پرستی کی عادت ہو جاتی ہے، کسی کو شکم پرستی کی عادت ہو جاتی ہے، کسی کو نامحرم کو دیکھنے کی لت لگ جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں عادتیں ہیں۔ جب یہ عادت استمرار پیدا کر لے، جب یہ عادت دوام پیدا کر لے تو اس عادت کا چھوڑنا نہایت دشوار ہوتا ہے، معجزے سے کم نہیں ہوتا، ناممکن نہیں لیکن مشکل ہے۔ تو اسی طرح بعض لوگوں کو عبادت کی عادت ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کو نماز کی عادت ہو جاتی ہے۔ مولا فرما رہے اس لیے خبردار، لوگوں کی کثرت نماز کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھا جانا، ممکن ہے کہ اسے عادت ہو گئی ہو،
لہذا یہ نماز کو نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ وحشت ہوگی اس سے، لیکن پروردگار کی رضایت نہیں، خوشنودی خدا نہیں۔ عبادت وہ باکمال ہوتی ہے جو اپنے رب کی رضا کی خاطر ہو۔ تو یہاں خاص الخاص روزے میں بھی اسی مسئلے کو مطرح کیا جا رہا ہے۔ یہاں بھی جو صائم ہوتا ہے، جو روزے دار ہوتا ہے، وہ فقط اپنے رب کی رضا کی خاطر روزہ رکھتا ہے، اپنے تمام وجود کا روزہ، اپنے اعضاء و جوارح کا روزہ۔ اس میں غیر خدا کی کوئی راہ نہیں ہوتی۔ وہ جو عمل انجام دے رہا ہوتا ہے فقط اور فقط اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے، ختم۔ لوگوں سے اس کا سروکار نہیں۔ لوگ چاہے اس کی تعریف کریں نہ کریں، اس کے وجود پر، اس کی نیت پر، اس کے اخلاص پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ آپ اور ہم ہیں کہ جو لوگوں کے واہ واہ کے محتاج ہوتے ہیں۔ اگر ہم کوئی نیک عمل کریں، لوگ تعریفیں کریں تو اس میں رغبت پیدا ہوتی ہے۔ اگر میں نے ایک ویڈیو رکھ دی، اپلوڈ کر دی، دیکھا کہ کتنے ویوز آئے ہیں، کتنے لائکس آئے ہیں، اگر میرے ویوز، میرے لائکس زیادہ آئے ہیں تو میری رغبت بڑھ جائے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کتنے مخلص ہیں اپنے رب کے ساتھ۔ لیکن اگر میں اپنا وظیفہ انجام دیتے ہوئے اپنے پروردگار کی رضایت کی خاطر، اس کی خوشنودی کی خاطر کوئی نیک عمل انجام دے رہا ہوں، لوگوں سے میرا کوئی سروکار نہیں۔ لوگ ہوتے کون ہیں؟ لوگ آپ کو کیا دیں گے؟ اس واہ واہ سے آپ کو کیا ملے گا؟ اس لائک سے آپ کو کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا۔ آپ کو اگر کوئی دے سکتا ہے تو وہ آپ کا رب ہے، آپ کا پروردگار ہے۔ اس کی رضایت، اس کی خوشنودی انسان کا مقصد ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر جو خاص الخاص روزہ ہے، جو در حقیقت اولیاء کا روزہ ہے، ائمہ کا روزہ ہے، در حقیقت انبیاء کا روزہ ہے، خاص مومنین کا روزہ ہے، یہاں پر بھی روزے دار صرف اپنے رب کی رضایت کو دیکھتا ہے، اس کی خوشنودی کو دیکھتا ہے، لوگوں سے اس کا کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ اپنے دل سے غیر خدا کو وہ خارج کر دیتا ہے، باہر نکال کر پھینک دیتا ہے، کیونکہ القلب حرم اللہ، حدیث کے الفاظ ہیں، القلب حرم اللہ لا تسکن حرم اللہ غیر اللہ۔ انسان کا جو دل ہوتا ہے یہ اللہ کا حرم ہے، اللہ کا مسکن ہے۔ اللہ انسان کے، مومن کے، مسلمان کے دل میں رہتا ہے۔ لہذا حدیث میں معصوم نے فرمایا کہ خبردار، وہ دل جہاں پر خدا رہتا ہے وہاں پر غیر خدا کو جگہ نہ دینا۔ غیر خدا کو نکال کر پھینک دو، لوگوں کی واہ واہ کو نکال کر پھینک دو، لوگوں کی خوشنودی کو نکال کر پھینک دو۔ یہ وہ روزہ ہے جو مطلوب پروردگار ہے۔ خدا ایسا روزہ چاہتا ہے جو فقط اس کی رضایت کے لیے ہو۔ تو روزے کی 3 اقسام ہیں: عام روزہ، خاص روزہ، خاص الخاص روزہ۔ اگر ہم خاص الخاص روزہ نہیں رکھ سکتے تو حد اقل ہمارا روزہ خاص روزہ تو ہو۔ فقط شکم کی بھوک کا نام روزہ نہیں، ہمارے تمام اعضاء و جوارح کے جتنے پارٹس ہیں ان کو روزہ ہونا چاہیے۔ یہ خاص الخاص روزہ ہے، کیونکہ روزے کا ہدف کیا ہے سامعین؟ کیوں فلسفہ کیا ہے؟ کیوں پروردگار نے مسلمان پر، مومن پر روزے کو واجب کرا دیا ہے؟ سال میں 1 مہینہ اسے روزہ رکھنا ہے جب وہ شرائط پائی جائے۔ کس وجہ سے؟ کیا فلسفہ ہے؟ کیا علت ہے؟ کیا سبب ہے؟ کیا ریزن ہے؟ فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ۔ روزے کے ذریعے سے خدا یہ چاہتا ہے کہ تم خدائی رنگ میں رنگ جاؤ، خود کو خدائی رنگ میں ڈھال دو، اخلاق خدا سے متخلق ہو جاؤ، خدا کا جو اخلاق ہے وہ اپنے وجود میں لاؤ۔ یہ فلسفہ روزہ ہے۔ یہ کب حاصل ہوگا؟ جب انسان صحیح کوشش کرے کہ میرا روزہ خاص الخاص کے مقام تک پہنچے۔ اگر ہم اس شکم کے روزے پر راضی رہیں کہ بھائی صبح سے لے کر شام تک ہم نے کچھ نہیں کھایا، ہمارا روزہ ہو گیا، ظاہری اعتبار سے تو یہ ہے، لیکن واقعی کیا یہ مطلوب ہے؟ کیا پروردگار اسی روزے کو چاہتا ہے؟ نہیں چاہتا۔